عالمی شہرت یافتہ مصور جمی انجینئر سے ملنے ڈیفنس رایا لاہور پہنچے، خود باہر آ کر استقبال کیا۔ وہ ان دنوں اپنے دوست ہارون رشید کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ویسے تو آپ عام زندگی میں عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، مگر دنیا بھر کے آپ کو ایوارڈ ملی ہے، پرائیویٹ کلیکشنز میں، میوزیمز میں آپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن سادگی، فقیری، پاکستان سے محبت، پیچھے جذبہ کیا رہا؟ اصل میں باہر کے عجائب گھروں میں تو ساری نہیں تصویریں لگی ہیں، لیکن ساری دنیا کے پرائیویٹ کلیکشن میں میری پینٹنگ ہے، اور چائنا کے جو سب سے بڑا میوزیم ہے اس میں میری اوریجنل پینٹنگ پڑی ہے، اور جو میرے پرنٹس ہیں وہ تو لاکھوں میں ہیں لوگوں کے پاس دنیا بھر میں، مجھے بھی نہیں پتہ کہ کہاں ہے۔ اصل میں جب میں گرو اپ ہو رہا تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا ینگ، تو میں اصل جاتا تھا نمائشوں میں، تو میں دیکھتا تھا کہ ہماری تاریخ کوئی نہیں پینٹ کر رہا، ہماری تاریخ یا ہمارے لوگوں کو نہیں پینٹ کر رہے، ہمارے لوگوں کے جذبہ یا قربانیوں کو نہیں پینٹ کر رہے تھے۔ مجھے وہ لگا کہ لیک کرتا ہے، اسی لیے ہماری پبلک اور آرٹسٹوں میں اتنا بڑا گیپ ہے، کیونکہ آرٹسٹ کمپلین کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو پینٹ نہیں کرتے، تو اس لیے وہ نہیں سمجھتے۔ اور جہاں تک رہی پاکستان کی، اس میں میرے جو صوفی ہمارے ٹیچر کہہ دو، یا میرے جو مجھے گائیڈ کرتے تھے فیصل آباد کے صوفی برکت، ان سے کیسے مل گئے؟ آپ تو ویسے پیدا تو پارسی ہوئے، اور صوفی برکت علی سے کیسے مل گئے؟ میرے فادر ان کے پاس کئی سالوں سے جاتے تھے، ویسے میرے فادر صوفیزم میں کافی انٹرسٹڈ تھے، تو مجھے ایک خاندان ان کے پاس لے گیا ارلی 70s میں، اور پہلی دفعہ ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے پاس مجھے بلایا، پھر انہوں نے پھل چھیل کے مجھے کھلایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آرٹسٹ ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ پلیز اپنی تصویریں لا کے مجھے ضرور دکھاؤ۔ پھر میں جب دوسری دفعہ گیا تو تصویریں دیکھی، تو صوفی صاحب نے کہا کہ یہ تو ساری دنیا میں پھیل جائے گی، آپ کو پسند ہوگا یا نہیں ہوگا، لوگ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، یہ آرٹ آپ کی ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ تو میں حیران ہوا۔ انہوں نے پیشین گوئی کی؟ جی، انہوں نے پیشین گوئی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ویسے بھی بلیسنگز ہے بہت زیادہ، کیونکہ جب میں 6 سال کا تھا تو مجھے تو ڈاکٹروں نے 1.5 مہینہ دیا تھا زندہ رہنے کے لیے، اور میرے والدین کو کہہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا 1.5 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو میری دونوں کڈنیز پتھر بن گئی تھی، پتھر کام نہیں کرتی تھی، اور اس زمانے میں جو 40-50 بچے تھے ان کو یہ بیماری تھی، وہ سارے فوت ہو گئے 1.5 مہینے میں، لیکن میں فوت نہیں ہوا۔ تو میرے والدہ نے جب ڈاکٹروں کو کہا کہ بیٹا تو زندہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج تک کوئی دنیا میں ایسا شخص ہی نہیں جس کی دونوں کڈنی فارغ ہو اور وہ زندہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس لاؤ، تو میرے پیرنٹس لے گئے مجھے ان کے پاس، اور پھر جب انہیں چیک کیا تو وہ حیران ہو کے میرے پیرنٹس کو کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہوا۔ تو میرے پیرنٹس نے کہا کیا ہوا؟ کہتے اس کے جسم میں تو برانڈ نیو کڈنیز پڑی ہے۔ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے، کیا آپ کی زندگی میں معجزوں کا، اندیکھی چیزوں کا شروع سے ہی اثر رہا ہے؟ یہ شروع سے رہا، کیونکہ میں جب چھوٹا بھی تھا تو میری جو چیز ہوتی تھی خاص میں دیتا تھا، وہ جو دینے کی عادت تھی نا، تو گیو وداؤٹ اینی، یعنی کہ کوئی مجھے واپس کوئی دے گا یا نہیں دے گا، یہ میرے شروع میں میرے نیچر میں تھا۔ آپ پیدا تو لورالائی بلوچستان میں ہوئے، لاہور کیسے آ گئے؟ لاہور کے اداروں میں کیسے پڑھے؟ میرے فادر گیمنز میں تھے بلوچستان میں، لورالائی میں، تو پیدا میں وہاں ہوا۔
پھر میرے فادر نے کہا کہ مجھے جاب چھوڑنی پڑے گی کیونکہ یہاں تو ایجوکیشن اچھا ہے ہی نہیں، تو انہوں نے ہمارے خاطر جاب چھوڑ دی. پھر ایسوسیٹڈ سیمنٹ میں وہ لگ گئے سول انجینئر. تو ہم لاہور آ گئے. میں سینٹ اینتھنیز میں پڑھ رہا تھا. سینٹ اینتھنی سے ختم کر کے میں ایف سی کالج گیا. ایف سی کالج میں کبھی کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا. میں خود بھی ایف سی کالج پڑھا اور پڑھایا بھی وہاں. ہاں جی، میں کلاس اٹینڈ نہیں کرتا تھا اور میں وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے ڈرائنگز وغیرہ کرتا تھا. تو ایک دن گزر رہے تھے وہاں کے اس وقت پرنسپل یا پروفیسر، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تو کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہو. تو میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر اپنے پیرنٹس کو کہو کہ کوئی آرٹس کالج میں ڈال دے آپ کو. تو میں وہاں سے نکل کے پھر آرٹس کالج میں این سی اے میں چلا گیا. این سی اے میں پڑھتا رہا. پہلے ڈیزائننگ میں تھا لیکن زیادہ ٹائم میں فائن آرٹس میں گزارتا تھا. خالد اقبال صاحب کے پاس، کالن ڈیوڈ کے پاس، شاکر علی ہمارے پرنسپل تھے. تو میں زیادہ ٹائم وہاں گزارتا تھا. تو مجھے ڈیزائنر ٹیچر نے کہا کہ آپ پھر فائن آرٹس پہ چلے جاؤ. میں فائن آرٹس میں چلا گیا لیکن میں کئی دنوں تک وہاں پینٹ کرتا تھا. میں واحد ہوتا تھا اسٹوڈنٹ جو وہاں رہ کر پینٹ کر رہا ہوں. تو مجھے وہ چوکی دار اکثر پوچھتے تھے اس زمانے میں. یعنی جب کالج کا ٹائم ختم ہو جاتا، ہاں میں وہیں کر رہا تھا کام. تو مجھے چوکی دار پوچھتے تھے کہ آپ کے کوئی گھر باہر کوئی نہیں ہے. تو میں کہتا تھا گھر باہر ہے، سب کچھ ہے، اسٹوڈیو نہیں میرے پاس. تو میں پینٹ کرتا تھا. پھر جب فائنل ایئر آیا میں نے کہا ڈگری لے کے میں کیا کروں گا. تو میں آئی واکڈ آؤٹ کیونکہ میں ڈگری لیتا تو پھر مجھے ہر وقت جاب کی تلاش رہتی. میں نے کہا مجھے اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں. اچھا. میں نے پینٹ کرنا ہے اور پینٹ میں نے چیریٹی کے لیے بھی کرنا ہے، انسانیت کے لیے کرنا ہے. تو اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اوریجنل نام کیا ہے؟ اور یہ انجینئر تو آپ نے ڈگری تو لی نہیں، پھر جمی انجینئر کیسے ہو گئے؟ میں اصل نام جمی انجینئر ہے اور انجینئر میرے سر نیم ہے کیونکہ پارسی لوگ اپنے پروفیشن سے نام لکھتے. اچھا. تو میرے گرینڈ فادر اریگیشنل انجینئر تھے، میرے فادر سول انجینئر تھے. تو انہوں نے اس پروفیشن سے انجینئر لیا. تو میں نے چینج نہیں کیا. آپ کا نام جمی ہے؟ جمی انجینئر. نہیں، جمی نام تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مختصر نام ہے. نہیں جمی نام ہے. اچھا. اور پھر یہ انجینئر سرنیم ہے میرا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں یہ نام مجھے سوٹ کیا، اس لیے کہ ٹپیکل نام نہیں تھا. حالانکہ ہے کرکٹر انڈیا کا جو ہے وہ فاروق انجینئر نام ہے اس کا، اوپنر جو ہے. نام تو ہے لوگوں کے انجینئر، لیکن مجھے اچھا لگا یہ نام کیونکہ مجھے کئی لوگوں نے، کسی پریسیڈنٹ نے بھی کہا کہ جمی آرٹسٹ رکھ لو. میں نے کہا نہیں، مجھے انجینئر اچھا لگتا ہے. پاکستان سے آپ کی محبت تو مسلمہ ہے، آپ کا سارا خاندان امریکہ میں ہے، آپ کے والد، آپ کی بیٹی، لیکن آپ نہیں گئے. لیکن یہ زندگی میں فقیری، سادگی، 1300 کے یا 1500 کے مکان میں آپ کرائے پہ رہتے ہیں. نہیں 1500 تو بہت زیادہ ہے. جب شروع میں رہا تو 400 روپے تھے شروع میں. 40 سال کے بعد 2500 کیے انہوں نے. تو میں وہیں رہتا ہوں، میں چینج نہیں کیا. حالانکہ مجھے کئی حکومتوں نے پرائیویٹلی کہا کہ ہم آپ کو زمین بھی دیتے ہیں، آپ کو مکان بھی دیتے ہیں، یہ بھی فیسلٹی ہے. باہر کے ملکوں میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو فلیٹ دیتے ہیں، فلانا دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ این جی اوز کو لے لو، چلو ہمارے این جی اوز کو لے لو. آپ کبھی یہ پتہ کرو کہ جب انہوں نے شروع کیا کام تو ان کے کتنے مکان تھے اور کتنی گاڑیاں تھیں، اور جن لوگوں کو انہوں نے مدد کرنی ہے ان کے پاس کیا ہے. تو آپ دیکھو گے کہ این جی اوز تو امیر ترین ہو گئے، تو جن کو مدد کرنا ہے وہ لوگ ابھی تک وہیں ہیں اسی طریقے سے. تو مجھے اس طرح نہیں کرنا تھا. ہم اس ملک میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ گفتگو تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں لیکن ان کا پریکٹیکل بیک گراؤنڈ دیکھو گے نا تو وہ ایک بگ زیرو ہوتا ہے کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے، لیکن باتیں دے آر ویری. آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے، سب سے بڑا کارنامہ؟ میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نام پہ نا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مدد کیا. میں نے اپنے نام سے نہیں کیا، میں نے اللہ کے نام سے کیا. نمبر 1. نمبر 2،
94 میں کراچی سے پشاور پیدل چلا تھا، تب وہ اسلامک مشن ہاسپٹل تھا، ٹھیک ہے، اب وہ انڈس ہاسپٹل بن گیا۔ یعنی اس کے بنانے میں آپ کا کردار تھا، آپ نے کنٹریبیوٹ کیا؟ جی، میں نے اسلامک مشن کو پروموٹ کر رہا تھا، اور ہاسپٹل کو؟ جی، وہ نذیر قادری صاحب آئے تھے، ان کو میں ہیلپ کر رہا تھا۔ تو بینیفٹ یہ تھا کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ وائی اسلامک، تو میں کہتا تھا میں پارسی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، تو اسلامک، تو پھر وہ کمفرٹیبل ہوتے تھے، لیکن وہ ان سے چل نہیں پایا کسی وجہ سے۔ تو آفٹر لاٹ آف ڈسکشن ہم لوگوں نے سوچا کہ باری کو دے دے، ڈاکٹر باری میرے بہت دوست بھی ہیں، بہت عظیم انسان ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، تو وہ تو اتنا بڑا ہاسپٹل انہوں نے بنا دیا کہ دنیا میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، تو اچھا کیا کہ وہ ان کو دے دیا، وہ چلا سکتے، میں پروموٹ کرتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ میرا جو مشن تھا وہ تھا کہ گھر گھر جا کے، ولیج جا کے پیدل میں 20 کلومیٹر چلتا تھا روزانہ، دھوپ میں ننگے سر چلتا تھا میں، اور میں ایک قسم کا چلہ کاٹ رہا تھا اپنی ریفائنمنٹ کے لیے، میں اپنے آپ کو ریفائن کر رہا تھا۔ تو میں جا کے دیکھا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، تو میں نے پھر سوچا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، سٹنگ روم میں لوگ پاکستان کی تو برائی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کبھی دیکھا نہیں پاکستان، جس طرح میں نے دیکھا ہے قدم قدم چل کر، اس طرح آئی ڈونٹ تھنک کسی انسان نے ولیج ٹو ولیج، ہاؤس ٹو ہاؤس گیا ہوگا پشاور تک، میں گیا تھا۔ تو میں نے پھر نتیجے پہ نکلا کہ اس کا اصل مسئلہ ہے کہ لوگوں تک مدد پہنچتی ہی نہیں ہے، اور جو لوگ وہاں ہیں وہ مدد تک پہنچ نہیں سکتے، یہ دونوں فیکٹرز تھے۔ تو میں نے کانسیپٹ دیا 1995 میں کہ سب چیزیں موبائل ہونی چاہیے، موبائل کلینک، موبائل اسکول، موبائل ایجوکیشنل، موبائل اویئرنیس، بینک، اسٹور، سب کچھ، اور یہ ساری چیزیں ولیجز میں پہنچنی چاہیے، پھر جا کے خوشحالی ہوگی۔ جب آپ ان کے قدم تک پہنچ جاؤ گے تو خوشحالی ہوگی، لوگوں کو افسوس نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی لک آفٹر نہیں کر رہا یا ہماری کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ تو یہ کانسیپٹ اب میں نے دیکھا اکا دکا کوئی کر رہا ہے، یعنی کہ جیسے موبائل ہاسپٹل، موبائل کلینک، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہوئی جس لیول پہ میری ویژن تھی کہ یہ ملک کو خوشحالی کی طرف یہی ویژن لے جا سکتا ہے جو ہم غریبوں تک پہنچ جائیں۔ دوست کی فیملی کے ہمراہ چائے پی۔ سب سے بڑی پینٹنگ آپ کی اور سب سے مشہور پینٹنگ کون سی ہے جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا؟ موسٹلی تحریک پاکستان کی جو پینٹنگز تھیں، اور لوگ مجھے اکثر کہتے تھے کہ آپ کا کیا واسطہ 47 سے؟ میں نے کہا آپ صحیح کہتے ہو، میرا واسطہ 47 سے تو نہیں۔ وہ اس لیے تانا مارتے ہوں گے نا کہ پارسی ہیں آپ اور آپ کراچی میں تھے، اور یا مجھے فرق نہیں پڑا۔ صوفی صاحب نے یہی پینٹنگز پہ ہاتھ لگا کے کہا تھا کہ یہ تو اس کی ڈاک کی ٹکٹ بھی نکلی ملینز میں، یہ پرنٹس بھی لاکھوں لوگوں کے پاس پڑے۔ اس کی وجہ تھی ایک، میں دیکھتا تھا کہ ہمارے لیڈروں کی تو بہت رسپیکٹ کی، ہمارے فاؤنڈر کی، ہمارے سر سید کی، دوسروں کی، وہ بیچارے جو مارے گئے ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو میں نے کہا میں ان کو خراج تحسین پیش کروں۔ اب آپ ایک صوفی ہیں، پارسی بھی ہیں، اسلام سے محبت بھی کرتے ہیں، تو اب موجودہ اپنے آپ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک فقیر ہیں، ایک پاکستان کے خادم ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا نوکر ہوں۔ میں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں تو میں انٹروڈیوس کرتا ہوں سرونٹ آف پاکستان، پھر میں شروع کرتا ہوں باتیں۔ لیکن آپ یہ سوچو، مذہب کے حوالے سے کیا آپ کا خیرہ ہے؟ میں اسلام سے بہت چیزیں میں نے انسپائر لی ہے، انسپریشن لی ہے۔ ایک سب سے بڑی انسپریشن میں یہ لی ہے کہ میں کسی جگہ جاؤں اور میں پھر ارد گرد دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس کھانا نہیں ہے پہلے میں ان کو کھلاتا ہوں ساروں کو، اور پھر میں کھاتا ہوں، اور پھر آپ کے پاس زیادہ ہے چیز وہ دے دو، آپ اپنے پاس نہیں رکھو۔ یہ بہت بڑی ویلیو ہے اسلام کی، یہ لوگ فالو کریں۔ جمی صاحب، آپ تو ہو گئے فقیر، آپ نے تو اپنا نفس مار لیا،
آپ نے تو چلا کاٹ لیا، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی کا کیا قصور؟ وہ تو باتیں کرتے ہوں گے جمی صاحب، آپ کی وائف، آپ کی بیٹی، انہیں کیا سمجھایا؟ میری وائف 2014 میں فوت ہو گئی تھی. شی واز اے ویری اسپریچول پرسن. ہمارے ساتھ 29 ایئرس میری ان کے ساتھ شادی رہی ہے، اور انکریج کرتی تھی وہ اچھے کام کے لیے. کبھی انہوں نے منع نہیں کیا. میں گھر سے نکل گیا واک پہ، کبھی میں کینسر کے لیے واک کر رہا ہوں، کبھی لیپریسی کے لیے کر رہا ہوں. پھر انڈیا پاکستان کی پیس واک میں نے کی 2001 میں، لیکن میں بارڈر تک جا سکا. لیکن وہ مجھے خوابوں میں تھا کہ یہ جنگ ہوگی 2001 میں. یہ جنگ کا خواب نظر آتے ہیں جس میں کوئی چیزیں نظر آئیں مستقبل کی؟ مجھے تو ہمیشہ یقین ہے کہ یہ ملک ایک دن بڑا عظیم ملک بنے گا، عظیم سے عظیم بنے گا. برکت علی بھی یہی کہتے تھے. جی جی بالکل، وہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کئی فیصلے اس ملک میں لیے جائیں گے. میں صرف ہمیشہ کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر ہو، پریسیڈنٹ ہو، ہمارے ملک کے گورنرز ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سوچ بہتر کر لو، تھوڑی نیت بہتر کر لو، تو یہ ملک دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے گا. ریسورسز بھی اتنے ہیں. جہاں میں پیدا ہوا بلوچستان میں، وہاں اتنے ریسورسز ہیں کہ صرف ہمارا ملک نہیں اس پہ چل سکتا ہے، اور بھی ملکوں کو ہم مدد دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ یہ کپڑے کہاں سے پہنتے ہیں؟ 1200-1300 کے مکان میں رہتے ہیں، پینٹنگ کے کچھ پیسے نہیں لیتے، ہر کچھ جو ہے نچھاور کر دیتے ہیں. نہیں، پینٹنگ میری جو ہے نا وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے جو آرٹسٹ چلے گیا دنیا سے اور زندہ ہے، 99% آرٹسٹوں سے مہنگی ہوگی میری پینٹنگ. پھر میں اس کو ہیلپ کے لیے دیتا ہوں پیسے، اور جو ڈونیٹ کرتا ہوں وہ اپنی طرف سے ڈونیٹ کرتا ہوں. پینٹنگ میں چیریٹی کے لیے آکشن ہوتی ہے. سب سے مہنگی کتنے کی پینٹنگ بیچی؟ بس بہت مہنگی ہوتی ہے. 5 کروڑ 10 کروڑ؟ ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا آپ کے فن کو. پتہ نہیں اسی رینج میں ہوتی ہے. خریدتا کون ہے؟ خریدتے ہیں لوگ. جو رینج یہ جو کروڑوں میں رینج ہے اس میں خریدتے ہیں. بینکس خریدتے ہیں، باہر کے کلیکٹرز خریدتے ہیں، انٹرنیشنل بائرز خریدتے ہیں. آپ نے جاوید نامہ بھی پینٹ کیا، اور ڈاکٹر جاوید اقبال کے کہنے پہ کیا؟ نہیں، میں نے بالکل ان کی خواہش، میں نے، کیونکہ انہوں نے مجھے خط دکھائے، ہمارے اتنے بڑے شاعر کے خط. اب لوگ ان کو پیار کرتے ہیں، ان کی شاعری سنتے ہیں. یہ جو ان کے گھر کے اندر پینٹ ہوا ہوا. جی میں 1 سال رہا ہوا. انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے فادر کی خواہش پوری کر دو گے؟ میں نے کہا میں کر دوں گا. کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ خوابوں سے پارٹیشن پینٹ کرتے ہو، تو یہ میرے والد کا جو خواب تھا یہ پورا کر دو. میں نے کہا پورا کر دوں گا. میں 1 سال وہاں رہا، میں نے پورا جاوید نامہ کمپلیٹ کر دیا، پورا A to Z کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے واقعی خواہش. تو علامہ اقبال ہمارے جو، اور اس کی کوئی ہدیہ، کوئی کچھ نہیں لیا؟ نہیں، انہوں نے کچھ وہاں رکھے تھے منیمم قسم کا کتاب کے لیے. جب کتاب چھپی تب میں نے کوئی معاوضہ نہیں. میرا تو ان فیملی کے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا، فیملی ممبر بن گیا تھا. میں وہیں رہنا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ روز واک کرنا، چلنا، باتیں کرنا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جاوید نامہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی پینٹ کر دے، لیکن وہ صرف ایک آرٹسٹ ہوگا، وہ پینٹ نہیں کر سکے گا. یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں. اور پھر انہوں نے کہا علامہ اقبال نے کہ جو شخص یہ پینٹ کرے گا اس کا دنیا میں بڑا نام ہوگا. یہ علامہ اقبال نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ، اور یہ وہ کتاب میں چھاپا بھی ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ میں بھی انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ بالکل لگتا ہے کہ آپ کے لیے لکھا ہے، کیونکہ آپ ہی نے کمپلیٹ کیا، کسی نے کیا ہی نہیں. آپ کو کوئی اسپرچول گائیڈنس ملتی ہے، روحانی کوئی؟ ہمیشہ انر آواز کو سنتا ہوں، انر آواز کو. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو یہ پوچھوں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک پارسی مذہب سے رکھتا ہوں اور ایک اسلامک ملک جو 99.9% مسلم ہے، اس میں اتنی رسپیکٹ مل سکتی ہے کسی کو جو آپ کے پیچھے قدرت نہ ہو؟ میں تو قدرت کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو روز اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے پیچھے
ایک بیکنگ دی ہے، قدرت نے مجھے دی ہے. اتنی جیلسی، اتنی ڈرٹی پالیٹکس، اتنی چیزیں چل رہی تھی لیکن کر کچھ نہیں سکے تھے کیونکہ میں اللہ پہ بھروسہ تھا. صوفی برکت علی نے بلیسنگ دی تھی بے شمار میری، اور پھر میری پیر صاحب دیول شریف سے بہت قریبی دوستی تھی. اچھا، ہاں، ان سے کیا سیکھا؟ وہ اور ٹائپ کے تھے، وہ پاور رکھتے تھے بہت. ایوب دور میں تو بڑا امپورٹنٹ، بہت پاور نہیں، اس کے بعد بھی رکھتے تھے. اور کئی دفعہ پیر صاحب دیول شریف نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو، مجھے بتا، جہاں تک تیری نظر جاتی ہے میں تجھے زمین بھی یہ بھی. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں لے کے کیا کروں گا، کیونکہ میں تو لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی بدلو، اور پھر میں خود وہ کام کروں. ہمارا سب سے یہ جو ملک میں مسئلہ کیا ہے کہ لوگ نصیحت تو سارے دیتے ہیں لیکن وہ اپنا لائف سٹائل نہیں دیکھتے، اور پھر جس کو مدد کرنا ہے اس کو کہاں تک مدد کرتے ہیں. اور پھر آپ کو میں سب سے بڑی بات اسلام کی بتاؤں کہ اسلام میں کیوں کہا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے اس کو دے دو، زکوٰۃ وہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جو مسلم کنٹری میں کوئی غریب انسان ہے تو پھر یہ تو ساروں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کا مذہب کہہ رہا ہے. آپ کو جو آپ کے پارسی مذہب کے دوست ہیں وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کدھر چلے گئے ہو بھائی؟ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا. میں نے پارسی کمیونٹی کو، یوتھ کمیونٹی کو کینیڈا میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں نے گفتگو کی ہے ان سے. میں نے کہا کہ آئی ایم مسلم، پارسی، کرسچن، ہندو، ایوری تھنگ. اس لیے کہ میں مدد کیسے کروں گا لوگوں کو جب میں ان کے مذہب کو سمجھ ہی نہیں سکتا، ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکتا. ہم کیوں لوگ صرف ہیلپ کرتے ایک سرٹن مذہب کے لوگوں کو؟ وائی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی دوسرے مذہب پہ غور ہی نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہو مدد کرنی چاہیے. اور مجھے تو، میں ساری دنیا پھراؤں لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان جتنا خوبصورت ملک نہیں ہے. آپ کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا، دنیا بھر سے آپ کو آرٹ کے ایوارڈ ملے، سب سے پسندیدہ ایوارڈ کون سا ملا جس پہ آپ بہت خوش ہوئے ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پاکستان نے ستارہ امتیاز بھی دیا اور ہلال امتیاز بھی دیا. یہ ابھی دیا ہے ہلال امتیاز. ہلال امتیاز اور بڑا ہے. ہاں جی، اور ہلال امتیاز مجھے کئی دفعہ مل سکتا تھا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تھی. اینی وے مجھے جو 1989 میں میرے پاس امریکن کونسلیٹ آئی اور مجھے کہا کہ ہم ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے امریکہ کا، نیشنل انڈاؤمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ. ہم نے بہت کوشش کی ہمارے پاکستانی آرٹسٹ پہلا راؤنڈ پاس کر دیں، اس سے نہیں ہوا. تو یہ میرے پاس آئے 88 میں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ تیار ہوں؟ میں نے کہا میں تیار ہوں. انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا اس ایوارڈ میں یہ تھا کہ 68 کنٹریز سے 72 آرٹسٹ کا مقابلہ تھا، اور وہ ماڈرن میوزیم نیو یارک اور USA میں تھا. اور اس میں نام نہیں دیتے تھے کہ کس ملک سے ہے کیا ہے، بس آرٹ دکھاتے. تو پہلا راؤنڈ میں جب پاس کیا نا تو ان کی گاڑی آئی، کہتا ویل ڈن، پہلی دفعہ پہلا راؤنڈ کراس کر لیا. پھر دوسرا راؤنڈ، تیسرا، پھر مجھے ایوارڈ ملا وہ. اور میں پھر، اور یہاں کے آرٹسٹ کونسلیٹ پہنچ گئے کراچی، کہتے اس کو کیوں دیا؟ تو اس نے کہا کہ باہر سفارش نہیں ہوتی، باہر تو میرٹ پہ ملتی. لاہور کے قریب واقع سندر میں سٹیم سکول پہنچے. یہاں 100 سے زیادہ غریب بچے زیر تعلیم ہیں. ان کو بین الاقوامی معیار کے مطابق میتھ یعنی ریاضی کی تعلیم دی جاتی ہے. جمی انجینئر خود سکول کے بڑے ڈونرز میں شامل ہیں. اپنی 100 سے زیادہ پینٹنگز اس سکول کو عطیہ کر دی ہیں. سکول کے اندر جمی انجینئر کی پینٹنگز جگہ جگہ آویزاں ہیں. پاکستان میں آپ کا پسندیدہ آرٹسٹ کون سا ہے؟ صادق گین سے بہت دوستی تھی. اچھا. ہاں جی، حالانکہ ایج ڈفرنس بہت تھا. گلجی سے بہت دوستی تھی، بشیر مرزا سے. میں استاد اللہ بخش کو بھی جا کے ملا ہوں، پرسنلی ملا ہوں.
اور شاکر علی سے بہت ملاقات رہتی تھی، وہ پرنسپل، خالد اقبال تھے، کوئن ڈیوڈ تھے، یہ جتنے بھی بڑے آرٹسٹ تھے نا، سوائے چغتائی سے میں پرسنلی نہیں ملا. میں نے ان کا کام بہت ایڈمائر کیا، سب کچھ کیا، ان سے نہیں ملا. باقی میں سارے آرٹسٹ سے، بے شک حاجی شریف ہو، کوئی بھی ہو، سب سے ملا، میں سب سے ملا تھا. ایس صفدر ہو، سارے آرٹسٹ سے میری ملاقات رہتی. کوئی کسی سیاستدان نے بھی متاثر کیا؟ تو میں آپ کو سچ بولوں نا تو ساری پولیٹیکل پارٹیز میں کافی لوگ ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی، پی ٹی آئی میں بھی، وہ جو آپ کی ایم کیو ایم ہے یا دوسرے گروپس ہیں، یہ چودھری صاحب کی، یہ ساروں میں میرے جاننے والے. لیکن میں نے پولیٹکس میں کبھی حصہ نہیں لیا، اور میں نام نہیں لیتا، لیکن میں نے کئی پولیٹیشینوں کو کہا بھی کہ آپ کوئی اور کرو کام تو بہت بہتر ہے، آپ پولیٹکس مت کرو. میں نے یہ بھی کہا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ایک اتنا خوبصورت ملک ہو، لوگ خوبصورت ہو اتنے، اور میرا مطلب کہ جنت کے برابر ہے پاکستان. آرٹسٹ جو ہے ایک استھیٹکس بھی ہوتی ہے نا، اس میں حسن پرستی بھی ہوتی ہے. آپ کو کیا پسند ہے حسن میں، انسانی حسن میں خاص کر؟ آپ اتنا پیار ملتا ہے مجھے ساری دنیا سے، ہر مذہب سے لوگ کہتے ہیں ہم مندر میں نماز پڑھ رہے آپ کے لیے، مسجد میں، چرچ میں، ادھر ادھر، کیونکہ میں نے ہر مذہب کے لوگوں کو ہیلپ کیا، اور ان کو میں نے یعنی کہ ہیلپ بھی کیا، گائیڈ بھی کیا. اور میرا فون تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، تو صبح تک لوگ یا تو مشورہ یا تو ہیلپ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے مدد کرنی چاہیے. حسن کے بارے میں بتائیں. بس تو میرے اپنے آپ دیکھو گے تو یہ جو جتنے کچھ ایکٹریسز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ بھی دوست ہیں میرے. مثلا ان میں سے کون اچھا لگتا ہے؟ جاوید شیخ. یہ تو مرد ہو گیا، خواتین میں بتائیں نا. زیبا بختیار دوست ہے میری. اچھا. وہ بھی میرے علاقے سے. ہاں، وہ بھی بلوچ کوئٹہ سے ہے نا. پھر ایک دن ریشم آئی تھی میرے اسٹوڈیو ارلی مارننگ کسی دوست کے ساتھ، اور اس کو کیلیگرافی پسند تھی، وہاں سے لے کر وہ چلے گئی تھی. آپ تو ہر میڈیم میں پینٹ کرتے ہیں. جی. کیلیگرافی بھی کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ بھی کرتے ہیں، کیوبک بھی کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کیسے آپ سنبھال لیتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، میری جو انسپریشن ہے نا، وہ پھر سب سے بڑے آرٹسٹ جو ہے نا، المصور، وہ ہے خدا. بس ان سے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو میں کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری عمر میں اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا، شاگرد ہی رہوں گا. میں خوش ہوں، تو میں سیکھ رہا ہوں. تو میں لینڈسکیپ بھی پینٹ کر لیتا ہوں، سی اسکیپ بھی، آرکیٹیکچر بھی، کیونکہ میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں میں. اور میں سیکھتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں استاد بن گیا، یا میرا کچھ پاکستانی آرٹسٹوں کے ساتھ پتہ نہیں مقابلہ، یہ کبھی رکھا نہیں ہے. جو جیلسی ہے تو دوسری طرف سے ہوتی ہے، میری طرف سے کوئی نہیں ہے. میں تو کوئی ینگ آرٹسٹ بھی آ جائے تو میں تعریف کرتا ہوں اس کے کام کی، یا بلکہ خرید کے لوگوں کو تحفے بھی دیتا ہوں میں ان کے کام کو. تو مجھے کوئی جیلسی نہیں رہی ہے. لیکن آپ نے مجھے یہ پوچھا، کیونکہ میں طالب علم ہوں، تو پھر طالب علم کا کام ہوتا ہے سیکھنا. تو پھر مجھے آزادی ہے کہ میں کیلیگرافی بھی کروں اور میں لینڈسکیپ بھی پینٹ کروں. تو یہ مجھے آزادی ہے. کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں پہ غمگین؟ جب لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، لوگوں کے تکلیف گزرتی ہے، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اور پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، تو ہمارے ملک میں ویسے کوئی بغیر کھانے کے رہتا نہیں ہے، سب کو ملتا ہے. باہر کے ملک میں دیکھا کہ وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رات کو میں نکلتا ہوں باہر کے ملکوں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو سب کو کھانا کھلائے. میں کھانا کھلا لو، کوئی چیز دے سکتے ہو تو دے دو. 71 سال کے ہو گئے، کون سی خواہش باقی ہے؟ میں نے اپنے لیے دعا نہیں کی، اور میں نے کبھی خواہش نہیں رکھی. چلو، اگلے پروگرام کیا ہے آگے؟ میرا کام کرنے کا، کیونکہ مجھے کام تو جاری رکھنا پڑے گا، نہیں تو میں تو مدد کر ہی نہیں سکوں گا لوگوں کو. کیونکہ میں اثاثے کتنے بنا لیے آپ نے؟ نہیں، کیونکہ میرا کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. پینٹنگ ویٹنگ بکتی تو ہوں گی نا؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، میرا تو پینٹنگ تو ہر وقت بک جاتی ہے میری، ایسا مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ اسی وقت ڈونیٹ کر دیتے ہیں؟ پیسے میرے پاس نہیں رہتے. 90%
ڈونیٹ کرتا ہوں فار دا لاسٹ 40 ایئرس. 90% میں دیتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر 10% میں بھی اپنے لوگ, جیسے میرا اپنا ڈرائیور ہے کراچی میں, اس کی 4 بیٹی ہیں, آئی لک آفٹر دیم, اس کی فیملی کو لک آفٹر کرتا ہوں. اس کے بعد میرے سے بڑی جگہ ہے, میں نے بڑی جگہ دی ہے اس کو میرے سے. اس کے بعد فریج بھی میرے سے بڑا ہے, سب کچھ بڑا ہے, میرے پاس نہیں ہے اتنا. بٹ میں کہتا ہوں, اور اس جیسے بے شمار لوگوں کو آئی ہیلپ دیم, لیکن میں کسی سے ڈسکس نہیں کرتا, کیونکہ میں نے کبھی میرے نام سے چیٹ ہی نہیں کی. حالانکہ میرے باہر دوست کہتے ہیں NGO بن جاؤ, ہم وہاں سے تمہیں بلینز آف ڈالر بھیجیں گے. میں نے کہا وہ ملین کام کے گئے, وہ جو میری کمائی کے نہیں ہے, میرے سے نہیں بنے ہوئے, تو میں لوگوں کے پیسے بانٹ کے خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے پیسے بانٹ کر خوش ہوتے ہیں, میں اپنے محنت کے پیسے بانٹ کر خوش ہوتا ہوں. پاکستان کے بارے میں کیا خواب آپ کو آتا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ایک دن اچھا ہو جائے گا, کتنی دیر ہے, کتنا وقت ہے اس اچھا ہونے میں؟ میرا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف سوچ بدل جائے نا اور نیت بدل جائے تو وقت نہیں لگے گا, بہت جلد ہمارا ملک, بہت جلد ہمارا. جمی صاحب کیسے؟ اصل تو یہی بات ہے. تو یہ یعنی آہستہ آہستہ آپ دیکھو لوگوں میں شعور آ رہا ہے. لوگ بے شک کچھ اندر جا رہے ہیں, کچھ باہر آ رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, لیکن شعور تو آ رہا ہے نا. لوگ بول تو رہے ہیں, پہلے تو بولتے نہیں تھے, گنگے بہرے کی طرح رہتے تھے, اب تو بولتے ہیں لوگ. تو میرا مطلب ہے کہ آپ خود سوچو کہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوچ ڈالتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے جلد, کیونکہ جلد سے کیا مراد ہے؟ جلد کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اسکول بہت لوگ کھول رہے ہیں. وہ کس لیے کھول رہے ہیں کہ لوگ پڑھائی کریں. پہلے اسکول نہیں کھولتے تھے, اب انویسٹ کر رہے ہیں اسکولوں میں, اسکول کھول رہے ہیں صاف ستھرا. آپ کا خیال ہے 5-10 سال میں؟ میرا خیال ہے کہ 5-10 سال میں کچھ بہتری تو ہو جانی چاہیے, کیونکہ دیکھو ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے ہیں, بنگلہ دیش بھی بہت بہتر چل رہا ہے, کرنسی کے لحاظ سے بھی ہماری کرنسی نہیں اوپر آتی ہے, اور اس وجہ سے مجھے بھی بہت افسوس رہتا ہے. لیکن میں پازیٹیو بات کرتا ہوں, کیونکہ ہماری خرابی یہ ہے کہ لوگ ڈرائنگ روم سٹنگ روم میں بیٹھ کے سارا وقت پاکستان کی برائی کرتے ہیں, ایون باہر کرتے ہیں. میں باہر جاتا ہوں تو لوگ سارا وقت پاکستان کی برائی کرتے ہیں, تو کون کرتے ہیں؟ ہم پاکستانی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم برے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ ہی تو بولتے ہو, تو پھر آپ کو سن کر وہ کہتے ہیں ہم برے, لیکن ہم برے نہیں ہیں. پاکستان کے لوگ بہت عظیم ہیں. ہمارے جو میجورٹی طبقہ ہے نا, ویری گڈ ہیومن بینگس ہے, صرف ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. گائیڈنس کی کس سے ضرورت ہے؟ جو بائی ایگزامپل رہتا ہو. یہ نہیں کہ وہاں کے گفتگو کر کے بڑی بڑی گاڑیوں میں چلے گئے, بس ختم ہو گئی بات. تو ایسا نہیں ہو سکتا.